بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نہیں آخرت کا غم کرو۔ جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے غم کے لیے کافی ہے، اور جو دنیاوی معاملات کے غموں اور پریشانیوں میں الجھا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔ بناؤ سنگھار میں احتیاط۔ عورت کے لیے اپنا بناؤ سنگھار اور حسن و جمال غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرنا حرام ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر اتنی سخت بات فرمائی کہ جو عورت خوشبو لگا کر اس نیت سے باہر جاتی ہے کہ وہ مردوں کو متوجہ کرے تو وہ بد کردار ہے۔ فحاشی اور بے حیائی سے معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ نیکی دکھاؤ نہیں نبھاؤ۔ اپنی نیکی کو ایسے چھپاؤ جیسے اپنی برائی چھپاتے ہو، اور اپنے عمل کے بلبوتے پر کبھی فخر نہ کرنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم حقیقت میں کتنے بدبخت ہو یا نیک بخت۔ شکر ایمان کی مٹھاس۔ ناشکری کرنے والا اللہ پاک کا کچھ نہیں بگاڑتا، جبکہ شکر گزار اپنا فائدہ کرتا ہے اور نعمتوں میں اضافہ کروا لیتا ہے۔ اللہ پاک اپنا فضل کر کے بندے کی آزمائش کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں نعمتوں کا استحصال ہوگا تو زبان سے بھی شکر کے کلمات نکلیں گے، کیونکہ شکر گزاری ہمارے مائنڈ سیٹ کو مثبت کر دیتی ہے اور ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتی۔ بندش یا بدعمالیاں۔ ہر آدمی کہتا ہے بندش ہو گئی ہے، ہم تو کہتے ہیں کسی کو بندش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری بدعمالیاں ہی کافی ہے بندش کرنے کے لیے۔ گھروں میں جھوٹ، غیبت، بدگمانی، ہر وقت دنیا کے تذکرے ہیں۔ پہلے گھروں میں تلاوت کا ماحول ہوتا تھا، خیر کے تذکرے ہوتے تھے، آخرت کی باتیں ہوتی تھی، ایک سکون ہوتا تھا۔ ہر روح کے لیے ایک مقرر وقت۔ ملک الموت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آدمی کی روح قبض کرتا ہوں، جب اس کے لواحقین رونے لگتے ہیں تو میں دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں، اے رونے والو، قسم ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس آدمی پر بالکل ظلم نہیں کیا، وقت سے پہلے جلدی نہیں کیا، روح قبض کرنے میں ہماری کوئی خطا نہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہو تو ثواب پاؤ گے، اور برا مانو گے تو گنہگار ہوگے، اور ہم کو تمہاری طرف پھر آنا ہے، ہوشیار رہنا۔ یاد جو جگا دے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہیدوں کے درجے میں کوئی اور بھی ہوگا؟ فرمایا، ہاں، جو کوئی ہر روز میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کرے گا۔ گھر والوں کی تربیت اور اہم ذمہ داری۔ عورت کی دینی تربیت مرد کے فرائض میں سے ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے جواب دہی ہوگی کہ اس نے ان کی دینی ضروریات کا کس قدر اہتمام کیا۔ گناہ سے برا گناہ۔ گناہ کے بعد احساس شرمندگی کا نہ ہونا، نت نئے گناہ پر بہادری کا اظہار کرنا، گناہ کرتے وقت کرام کاتبین کا بھی خیال نہ کرنا، خلوت اور جلوت میں اللہ کی حدود کو توڑنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ نماز میں خشوع کیسے حاصل ہو؟ ایمان والوں کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع یہ ہے کہ نماز میں اعضاء اور جوارح پرسکون ہو اور دل غیر اللہ میں مشغول نہ ہو۔ دعا یقین سے مانگے کہ جب یہ تقدیر بدل سکتی ہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دعا اس احساس سے مانگے کہ کیا مانگ رہی ہوں اور کس سے مانگ رہی ہوں۔ خوشحالی میں اللہ سے جڑیں اور بدحالی میں آپ اس سے تعلق نہیں توڑتے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ زبان نبوت سے نکلی دعائیں غیر معمولی تاثیر رکھتی ہیں۔ رب سے جڑنے کا راستہ۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہے۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے، یہی مومن کا مقام ہے۔
اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض، جو اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے تو یہی اولاد زندگی میں اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں کہ تم جانو اور وہ لوگ جانیں۔ حضور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخرت کے بارے میں اتنے فکر مند رہتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے، کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا کہ وہ حساب کتاب سے بچ جاتا۔ کبھی فرماتے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کوئی کاٹ ڈالا جاتا اور لوگ اس کا پھل کھا جاتے، کاش میں گھاس ہی ہوتا جسے جانور چر لیتے۔ مائل کرنے کی طاقت، مائل اور قائل یہ دو الفاظ ہیں جو ایک پورے نظریے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مائل کرنے کی صفت ہمارے اسلاف سے آئی ہے اور پھر مائل ہونے کے بعد قائل تو انسان خود ہی ہو جاتا ہے۔ قیامت میں اعلان، 60 سال والے کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محشر کا ایک منظر ذکر فرمایا کہ وہاں ایک منادی خاص طور پر ان لوگوں کو علیحدہ کرے گا جن کی عمریں 60 سال تک پہنچ چکی ہے، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتنی عمر دے رکھی تھی، اگر تم چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ یعنی اس عمر میں بھی اگر انسان اپنی زندگی نہ سنوار سکا تو پھر کب سنوارے گا؟ اگر تمہیں اس بات سے حیا آتی ہے کہ مخلوق تمہارے داغدار لباس کو دیکھے تو اس بات سے بھی حیا آنی چاہیے کہ خالق تمہارے داغدار دل کو دیکھے۔ غیبت قرض سے زیادہ سخت ہے کیونکہ قرض کی ادائیگی ممکن ہے، غیبت کی نہیں۔ ماحول انسان پر اثر ضرور ڈالتا ہے لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اصل بنیادی انسان کا اپنا ایمان، عزل اور نیت ہے۔ اگر ماحول ہی سب کچھ ہوتا تو فرعون کی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ایمان پر قائم نہ رہتی جبکہ وہ سب سے بڑے کافر کے گھر میں رہ رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان سے محروم نہ رہتی حالانکہ وہ نبی کے گھر میں رہتی تھی۔ اس لیے انسان کو اپنے ذاتی فیصلے اور اختیار کو سمجھنا چاہیے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی محنت کرنی چاہیے چاہے ماحول کیسا بھی ہو۔ ایمان کی چمک دنیا کی نہیں، اسلام کی اصل عزت و رونق مادی و خوشحالی اور سونے چاندی کی سکوں سے نہیں بلکہ مضبوط ایمان و تقوی اور اعلیٰ درجے کے خوش اخلاقی سے ہے۔ دنیا کی ٹپ ٹاپ محض فانی اور سائے کی طرح ڈھلنے والی ہے۔ حقیقی دولت تقوی اور تعلق مع اللہ کی ہے جسے شکست ہے اور نہ زوال۔ صدقہ ہمیشہ مال سے ہی نہیں ہوتا، مسکرانا بھی صدقہ ہے، خوبصورت اخلاق بھی صدقہ ہے اور کسی کی غیر موجودگی میں دعا بھی صدقہ ہے۔ لہذا مسکرائیے اور دعا کیجیے کہ یہ صدقہ روح کا ہر گھاؤ بھر دے۔ دنیا کی فتنوں سے بچنے اور آخرت کی یاد تازہ رکھنے کے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور قبرستان کی زیادہ سے زیادہ زیارت کی جائے، جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو بکثرت یاد کیا کرو۔ فکر آخرت۔ دراصل جب انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ بروز قیامت اسے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی، وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ دنیا والوں کی اس پر نظر ہی نہ ہو، پر مالک کائنات اسے ضرور دیکھ رہا ہے، لہذا برائی کی طرف سے اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے تاکہ آخرت کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ فکر آخرت۔ جس کے غم اور فکریں زیادہ ہو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ آزمائشوں میں سکون پانے کا نسخہ۔ مکی دور مسلمانوں کے لیے آزمائشوں اور مشکلات سے بھرا ہوتا تھا۔ ان سخت حالات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں اور ملاقات آ سکتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سیرت سے طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ان کی زندگیاں محض واقعات نہیں بلکہ ایسے بہترین نمونے ہیں جو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا اور آزمائش کے وقت صبر اور سکون پانا سکھاتا ہے۔
اپنی قبر روشن کرنے کا انتظام کریں۔ نماز قبر کا چراغ ہے، اس لیے نماز کے لیے پہلے سے اہتمام کرنا اور اللہ سے عمدہ نماز کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ ایک مومن کا عملی رویہ ہے جس میں مشکل میں گھبراہٹ سے بچ کر اللہ کی رضا قبول کرنا، اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنا کہ آزمائش عارضی ہے، اطاعت میں ثابت قدم رکھنا، گناہ سے بچتے ہوئے حرام سے پرہیز کرنا، ہر حال میں اللہ کی رضا کو ترجیح دینا۔